کس کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر، کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے۔ میرے مقام کو سمجھا نہ مجھ کو پہچانا، زمین پہ پھینک دیا لا کے آسمان نے مجھے۔ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی۔ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ لہو برسا بہے آنسو لٹے راہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ تحجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھنچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ تحیر ہے کتاب اللہ زیب طاق نسیاں ہے، تحیر ہے کتاب اللہ زیب طاق نسیاں ہے۔ تحجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی، ابھی تو کو سلاسل میں ہیں آزادی کے دیوانے، مگر زنداں کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی۔ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ احسان دانش کی تاریخ ولادت 1914 جبکہ تاریخ وفات 1982 ہے۔ آپ کا اصل نام احسان الحق اور دانش آپ کا تخلص تھا۔ آپ ضلع مظفر یوپی بھارت میں پیدا ہوئے تھے۔ والد کا نام قاضی دانش علی خان تھا۔ احسان دانش نے انتہائی غربت کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ آپ بمشکل پرائمری تک تعلیم حاصل کر سکے۔ آپ نے نہایت حوصلے اور ہمت کے ساتھ غربت اور افلاس کے خلاف جہاد کیا۔ بچپن ہی سے محنت مزدوری کی غرض سے لاہور آئے اور معمولی ملازمتیں کرتے رہے۔ اس کے باوجود آپ نے تعلیم سے یعنی مطالعے سے رشتہ نہیں توڑا۔ آپ دن کو ملازمت کرتے اور رات کو مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اپنی کوششوں سے لاہور میں ایک ذاتی کتب خانہ مکتبہ دانش کے نام سے بھی قائم کیا تھا۔ آپ شاعری کرتے رہے۔ شوق مطالعہ اور ذوق شعر نے آپ کو ایک بہترین شاعر کے روپ میں ڈھالا اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ برِ صغیر کے نامور شعراء میں شمار کیے جانے لگے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آپ نے فن شاعری میں کسی کی بھی شاگردی اختیار نہیں کی تھی۔ آپ کی شاعری کو انسان دوست شاعری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کے موضوعات میں ظلم و افلاس کے خلاف جہاد، مزدور طبقے کی حالت زار کا بیان جا بجا ملتا ہے، اس لیے آپ کو شاعر مزدور کا خطاب بھی ملا۔ شاعری کے بارے میں احسان دانش کا خاص نقطۂ نظر تھا۔ آپ کے خیال میں جذبات و خیالات واقعات عام فہم انداز میں بیان کیے جانے چاہیے تاکہ خواص کے ساتھ ساتھ عام عوام بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ آپ کی شاعری میں ہندی کے غیر مانوس الفاظ کا استعمال بالکل بھی نہیں ملتا۔ احسان دانش وہ شخصیت جو خود تو ان پڑھ تھی لیکن ان کی ذات کے اوپر ایم فل اور پی ایچ ڈی تک کی اسناد دی گئیں، یعنی لوگوں نے آپ کی شخصیت سے بہت کچھ سیکھا۔ آپ
آپ کی تصنیف میں حدیث ادب، چراغاں گورستان، جہان دانش، میراث مومن، آتش خاموش اور شیراز وغیرہ شامل ہیں۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ جس پنجاب یونیورسٹی کی دیواروں میں ایک مزدور کی حیثیت سے اینٹیں چننے والا اور اینٹیں ڈھونے والا شخص کل اسی یونیورسٹی کے تحقیقی مقالوں کی شخصیت ٹھہرے گا۔ ایسے نابغہ روزگار شاعر، ادیب، زباندان، عرف عام میں ان پڑھ، غیر تعلیم یافتہ مگر عالم و فاضل، سیلف میڈ شخصیت یعنی کہ احسان دانش سمیت بہت سی پاکستانی شخصیات انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں، جن میں مولانا عبدالکلام آزاد، مولانا سید ابو الاعلی مودودی، ابو الحسن حفیظ جالندھری اور شورش کاشمیری جیسے نام شامل ہیں۔ احسان دانش ایک سیلف میڈ شخصیت تھے۔ چند اشارات کی سماحتوں کی نظر کرتا ہوں۔ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس مفلسی میں عزت سادات بھی گئی، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ، میرے مقام کو سمجھا نہ مجھ کو پہچانا، زمین پہ پھینک دیا لا کے آسمان نے مجھے، آج اس نے ہنس کے یوں پوچھا مزاج، عمر بھر کے رنج و غم یاد آ گئے۔ یہ جو نظم آپ کی نظر کی گئی ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی تشریح بھی آپ کے سماعتوں کی نظر کی جائے گی۔ اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔